اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه سيدنا ومولانا محمد زيادة كل ذرة مئات ألف مرة مبارك وسلم اللہ کا بے پایا شکر کے ایک بعد اس نے پھر مجھے اور آپ کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا اذن بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص رحم اور کرم عطا فرمائے۔ آمین۔ چند باتیں بس وقت کی کمی کی وجہ سے اس آنے والے ماہ مبارکہ کی وجہ سے ماہ ذوالحجہ کی کچھ چیزیں بتائیں گے، جس میں سے قربانی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کچھ معاملات احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور احادیث سے اخذ کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے اور ہمیں ان معاملات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی عبادت بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو بہت پسند فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دن کی عبادت سے زیادہ اور کسی دن کی عبادت محبوب نہیں، اور ان 10 دن میں سب سے بڑی عبادت حج کی سعادت ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے اور جن کا بلاوا ہو حج کی ادائیگی کے لیے، تو اس ماہ مبارکہ کے پہلے 10 دنوں میں جو سب سے افضل عبادت ہے وہ حج کی ادائیگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سعادتیں اور یہ سفر بار بار نصیب فرمائیں۔ آمین۔ اور جو لوگ نہیں جا سکتے یا اللہ کی طرف سے ابھی ان کی حاضری قبول نہیں ہے، تو زیادہ سے زیادہ عبادات ان 10 دنوں میں اختیار کریں۔ نوافل کی ادائیگی ہے، نفلی روزے ہیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جائے تاکہ ہم اس ماہ مبارکہ کی برکتوں سے رحمتوں سے صحیح طریقے سے فیضیاب ہو سکیں اور ہمارے تمام دینی اور دنیاوی اور اخروی معاملات حل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ حج کی کیا معاملات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے، اس کا ذکر کریں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے چند مہینے متعین ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کرے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی اور گناہ اور نہ کسی سے جھگڑا کرے۔ حج کی روح اور حج ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ معاملات بتلا دیے اور اس کی تفاصیل میں بہت کچھ لکھا گیا، لیکن صرف چند باتیں سورۃ بقرہ کی ان آیات سے ہی کہ حج کے معنی اور اصل میں حج یہی ہے کہ اگر ہم عملی طور پہ اپنے معاملات کو بہتر کر لیں، گناہوں سے باز آ جائیں، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، ایک دوسرے سے نفرت، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور جو عمل کریں اس کی نیت صرف اللہ کی رضا ہوگی، تو یہ سب کچھ ہمیں حج سکھاتا ہے۔ اور اللہ کے اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں یہ آیات نازل فرمائی، یہی سب کچھ حج کی روح ہے۔ خالی پچھلے سال کسی رشتہ دار نے حج کیا تو اس سال ہم نے ضرور کرنا ہے، اور کسی ساتھی نے دفتر میں کسی دوست نے اس سال حج کیا تو اگلے سال ہم نے حج ضرور کرنا ہے۔ اگر یہ نیت ہے تو یہ نیتیں بھی اللہ جانتا ہے۔ اور اسی آیت میں آگے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں
معاملات یہ ہیں کہ اللہ اسے خوب جانتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ ظاہری طور پہ جو نیکی کا کام کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے نیت کیا ہے اور اس کے معاملات کیا ہیں۔ تو در حقیقت جو بھی کام نیکی کا ہے، چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے روزہ رکھ رہے ہیں، چاہے حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے کہ یہ سب کام چاہے وہ فرض ہیں، سنت ہیں، نفل ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ہدایت ہے، اس پہ عمل کرنا ہے تو صرف اللہ کو اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یہی نیت ہوگی تو وہ کام، اس کام میں ہمیں سرخروئی بھی ملے گی اور آسانیاں بھی پیدا ہوں گی۔ اور حج کے حوالے سے، عمرے کے حوالے سے یہ بھی ایک بات بڑی اہم ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عمرہ کر لیا، حج کر لیا تو بس یہ ٹھیک ہے، بار بار حج اور عمرے کی پہ جانا جو ہے اس کی ضرورت نہیں، وہی پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں، کسی کی مدد کر دی جائے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کی حاضری کو پسند فرمایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کی مدد کریں گے، حسن اخلاق اختیار کریں گے اور ہمارے معاملات غریبوں، محتاجوں کے لیے، بے یار و مددگار لوگوں کے لیے ان کے حق میں بہتر ہوں گے، تو حقیقت یہی ہے کہ اس کے عوض ہی ہمیں یہ سفر عطا ہوتے ہیں۔ اپنی ظاہری زندگیوں کو بہتر کرنے سے ہماری زندگی سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچ جائے، اسی کا ہی وہ اجر ہے جو اللہ ان سفر کی اور ان معاملات کے طور پہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں توازن پیدا کیجئے کہ جن رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، عزیز و اقارب کی، ہمسایہ داروں کی میں جو ضرورت مند ہے، غریب ہے، جس کو راشن کی ضرورت ہے اور معاملات ہیں، ان کی مدد اور ان کے لیے آسانی پیدا فرمانا اللہ کے اذن سے، یہ بھی ہماری زندگیوں میں شامل رہنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازے گا، اور اس میں سب سے بڑی نعمتیں اللہ کے اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے سفر ہیں، اور یہ معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اس میں صحابہ اکرام کی سنت بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلے سال کیونکہ جنگوں کا دور رہا، اس کے بعد دوسرے سال یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے حج ادا کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تقریباً 10 سال رہا، اور ہر سال انہوں نے حج کی ادائیگی کی۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جب تک ان کا خلافت کا دور رہا وہ ہر سال حج کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں، ان کی خلافت کے دور میں کیونکہ جنگوں کا دور تھا تو اس میں ان کو یہ موقع اور اشارت نصیب نہ ہو سکی، لیکن اس سے پہلے ان کے 3 ساتھیوں کے خلافت کے دور میں انہوں نے بہت سے حج اور عمرے ادا کیے، جو کہ یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور خود حضرت امام حسن رضی تعالیٰ عنہ نے 20 حج پیدل ادا کیے، جب پیدل وہ مدینہ سے مکہ پاک کے لیے سفر کرتے تھے، اور 20 حج انہوں نے ادا کیے۔ یہ سب وہ معاملات ہیں جو ہمیں اس تاریخ کے حصے سے ملتی ہیں۔ آخر پہ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا، اور وہ اسی چیز کی ہی نشاندہی ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے سے ہی یہ سب انعامات ملتے ہیں۔ حضرت شفیع بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں
حج کا ٹائم آیا، حج کی تیاری کی گئی، اور حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حج کا ارادہ کیا۔ لوگوں کو پتہ لگ گیا، بلخ شہر جو کہ افغانستان کا ایک شہر ہے، اس میں یہ بات پھیل گئی کہ حضرت شقیق بلخی اس دفعہ حج پہ جائیں گے۔ تو بہت سے لوگ تیار ہو گئے۔ اس دن جس دن حج کے لیے نکلنا تھا، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے حج پہ جانے سے معذرت کر دی اور حج پہ جانے سے انکار کر دیا۔ لوگوں میں طرح طرح کی باتیں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ شاید وہ زیادہ راہ وہ پیسے کسی کاروبار میں لگا دیے، شاید اللہ کی طرف سے اس دفعہ توفیق ہی نہیں تھی۔ بہرحال یہ باتیں حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچتی رہیں اور وہ صرف مسکرا دیا کرتے۔ قافلے چلے گئے حج کے لیے، اور اسی قافلے میں اللہ کا ولی بھی شامل تھا۔ حج کے بعد ایک دن اور اللہ کے ولی کو خواب آتی ہے کہ ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اس سال کتنوں کا حج قبول ہوا۔ تو جواب ملتا ہے کہ اس سال تمام لوگوں کا حج قبول کر لیا گیا۔ تو اس کی وجہ پوچھنے پہ ملائکہ میں یہ بات چل رہی ہے کہ ان تمام لوگوں کا حج حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے حج کے صدقے سے قبول کیا گیا۔ اب وہ اللہ کے ولی یہ خواب لے کے جب اٹھتے ہیں، ان کو گمان ہوتا ہے کہ شاید حضرت شقیق بلخی کو چھپ کے یا بعد میں حج میں شامل ہو گئے ہوں۔ وہ پتہ کرواتے ہیں اور ایسا کچھ نہیں، ان کو معلوم ہوتا کہ حضرت شقیق بلخی آئے ہی نہیں۔ بہرحال حج کے معاملات سے فارغ ہو کے جب وہ دوبارہ بلخ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت شقیق بلخی کے دربار میں ان کے گھر پہ حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کو مبارک ہو، آپ کے حج کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں کو حج کی قبولیت ملی، لیکن ہمیں تو معلوم ہے کہ آپ تو حج پہ گئے ہی نہیں، تو ذرا اس راز سے بھی پردہ اٹھائیے کہ معاملات کیا ہیں۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جس دن حج پہ نکلنا تھا اس دن صبح میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایک مردار جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ میں اس کے پیچھے چل دیا اور میں نے دیکھا کہ گھر جا کے اس نے وہ گوشت ہنڈیا میں ڈال دیا۔ میں نے یہ معاملہ دیکھ کے گھر میں داخل ہوا اور میں نے اس خاتون سے اس معاملے کے بارے میں پوچھا کہ تم مردار کا گوشت کیوں پکا رہی ہو؟ تو فرماتے ہیں اس نے کہا کہ میں اور میرے بچے پچھلے 7 دن سے فاقے میں ہیں، ہم نے کچھ نہیں کھایا اور اب نوبت مرنے کے قریب ہے۔ تو میں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ اس کی معافی عطا کر دے گا، تو اس لیے میں مردار کا گوشت لے آئی۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سفر کا سارا زادرہ اس عورت کو دے دیا اور کہا کہ اس کی جگہ تم حلال کھاؤ، اللہ نے توفیق دی تو حج دوبارہ کر لوں گا۔ اتنے سے اس عمل کی وجہ سے، اور اس میں سب سے بڑی بات اللہ پہ توکل کی ہے اور وہی تعلیمات جو ہمیں دی ہیں ان پہ عمل کرنے کی ہے۔ اس عمل سے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا حج تو قبول ہوا ہی ہوا، ان کے حج کے صدقے سے باقی سب کا قبول ہوا۔ اور یہی وہ رحمتیں اور اعزاز ہیں کہ جب ہم اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں تو یہ سب اعزاز اور انعامات ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے صدقے سے حج اور عمرے کی سعادتیں بار بار نصیب کرے۔ آخری نعت کے لیے مشکور شاہی صاحب کو دعوت دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ السلام علیکم۔